السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوسٹ ہے جی سونے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سوئے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم الیک اسلمت نفسی۔ اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ محترم بھائی، یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ مسند احمد کے جو محقق ہیں انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے جی، خصوصاً یہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یہ جو الفاظ ہے نا، جنت میں گھر بنایا جائے گا، ان لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں جی روایت جو ہے نا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ باقی اس پر مزید بحث مسند احمد کے محققین کی دیکھ لیں تو یہ جنت میں گھر بنایا جائے گا ان الفاظ کے علاوہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث یہی صحیح مسلم میں لمبی، وہ پوری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 2710 نمبر پر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح سنن ترمذی وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیں، شیخ البانی کی جو ضعیف ترمذی ہے اس میں بھی یہ الفاظ کہ جو اس رات مر گیا وہ جنت میں جائے گا، ان لفظوں والی روایت جو ہے اس کو شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی صحیح مسلم میں یہ موجود ہے رات کو پڑھ کے سونے کے حوالے سے۔ اور اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ صحیحہ کے اندر 2899 نمبر حدیث جو ہے نا، اس پر جو شیخ صاحب نے تبصرہ کیا بڑا ہی کمال کر دیا ہے، بڑی خوبصورت بحث کی ہے، بڑی خوبصورت تحقیق پیش کی ہے۔ وہ اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ صاحب، میرا سوال ہے غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے، کیا اکیلا بندہ بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ اپنے کسی عزیز کا یہ پڑھ سکتا ہے۔ جب غائبانہ نماز جنازہ ثابت ہے تو وہ اکیلا ہو یا چند افراد ہوں، بالکل جائز اور درست ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے جی، غائبانہ جائز ہے جنازہ پڑھنا۔ آگے لکھا جی، اور جب میت کی تدفین ہو جائے تو اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے یا تدفین سے پہلے، مطلب کہ جب موت کی خبر ملے؟ محترم بھائی، ایک بندہ کسی دوسرے ملک رہ رہا ہے، مثلا پاکستان میں فوتگی ہوئی ہے، جس طرح کہ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے یا کسی اور ملک میں ہے تو اس کو خبر ملتی ہے، تو وہ خبر ملتے ہی نماز جنازہ غائبانہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی تدفین ہوگی تو پھر ہی غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، جیسے بھی ہو جائے پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ آگے جی لکھتے ہیں، یا بندہ جب کبھی پردیس سے واپس وطن جائے تو قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ جی قرآن و سنہ کی روشنی میں جواب، جی بالکل قبر پہ جا کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دلیل اس کی ایک تو وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا پوچھا جو مسجد کے اندر صفائی کیا کرتی تھی، مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا جی وہ فوت ہو گئی ہے تو ہم نے تو اس کو یعنی خود ہی دفن کر دیا تھا، جنازہ وغیرہ پڑا جس طرح بھی دفن کر دیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ مجھے اس کی قبر کا بتاؤ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کی۔ اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے 8 سال بعد جو ہے احد کے میدان میں کی طرف نکلے اور احد کے جو شہید تھے ان کی قبروں پہ جا کے احد کے شہداء کی جو ہے نماز جنازہ پڑھی، تو بالکل جائز اور درست ہے جی ایسا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔